روحانی ٹھیک خزائن جلد 22 صفحہ 30۔ ٹھیک ہے، یہ نشان ہم کرنے لگے ہیں اوپر. ٹھیک ہے، آپ کا حوالہ آ رہا ہے، یہی تو پھر تکلیف ہے. ایک اور سن لیں، جی ایک منٹ ہے۔ ہمارا مذہب تو یہ ہے کہ جس دین میں نبوت کا سلسلہ نہ ہو وہ مردہ ہے۔ یہودیوں، عیسائیوں، ہندوؤں کے مذہب کو ہم مردہ کہتے ہیں تو اسی لیے کہ ان میں اب کوئی نبی نہیں ہوتا۔ اگر اسلام کا بھی یہی حال ہوتا تو پھر ہم بھی قصہ کو ٹھہرے، کس لیے اس کو دوسرے دینوں سے بڑھ کر کہتے ہیں؟ پھر 26 فروری 1901 کو کہتے ہیں اہدنا الصراط المستقیم کی دعا سے ثابت ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ایک ذلی سلسلہ پیغمبروں کا اس امت میں قائم کرنا چاہتا ہے، مگر جیسا کہ قرآن میں سارے انبیاء کا ذکر نہیں اور حضرت موسیٰ اور حضرت عیسیٰ کا ذکر کثرت سے ہے، اس سے ثابت ہوتا ہے کہ اس امت میں بھی مسیح موسیٰ یعنی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور مسیح عیسیٰ یعنی امام مہدی عظیم الشان اور خاص ذکر کے قابل ہیں۔ ملفوظات جلد دوم صفحہ 104۔ لیں. اچھا، یہ ٹھیک ہو گیا. اب ملفوظات یہ والا جو عبارت حوالہ پڑھا جا رہا ہے نا عمر بھائی، جی یہ اگر اس کا پورا ہم دیکھ لینا، پڑھ لینا، تو جہاں وہ یہ کہتے ہیں نا کہ قیامت تک ہی مجددین آتے رہیں گے، آگے انہوں نے جو لفظ لکھے نا، اگلی جو لائن ہے وہ بڑی قابل غور ہے، وہ ذرا سنیے۔ اگر قیامت نے فنا کرنے سے چھوڑا تو کچھ شک نہیں کہ کوئی اور بھی آ جائے، اس کا کیا ہاں مطلب ہے؟ بھائی قیامت اس تک کا کا ہے نا، قیامت تک آتے رہیں گے، قیامت آ گئی تو پھر تو کوئی آگے نہیں انہوں آئے نے گا۔ ایکسپلین بھی کیا نا کہ اگر قیامت نے فنا کرنے سے چھوڑا تو کچھ شک نہیں کہ کوئی اور بھی جائے۔ اس سے کیا عمر بھائی نتیجہ نکلا ہے کہ ان کے اپنے کانسیپٹ کے نزدیک قیامت کب آ رہی تھی؟ ان کے بعد. اچھا، یہ ایک عبارت پڑھ لیتے ہیں. دیکھیں میری بات سنیں، بحث بجائے بحث کے ہم عبارت پڑھ لیتے ہیں، اور الحمدللہ بڑی بہترین بات چل رہی ہے. طارق صاحب کی طرف سے بھی عبارت آ رہی ہے جو کہ اچھی چیز ہے، گالی گلوچ نہیں. الحمدللہ یہ فرق ہے ایک پڑھے لکھے احمدی میں اور ایک جماعت احمدیہ فراڈیہ کے گستاخوں میں اور بدماشوں میں، یہ فرق ہے. حقیقت الوحی صفحہ 200 بنتا ہے، 201 سے 122. شروع ہوتا ہے صحیح سے بات۔ ہاں میں پورا پڑھنے لگا، میں کہتا ہوں پورا پڑھ دیں ذرا. جی ٹھیک۔ نہیں جی، پہلا نشان حدیث ہی وہ ہے سنن ابی داؤد کی جو زیر بحث ہے کہ ہر صدی کے سار پر جو ہے وہ آتا ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان اللہ یبعث لهذه الامه على راس كل 100 سنه من يجدد لها دینها. اللہ تعالیٰ اس صدی کے سر پر، یعنی ہر صدی کے سر پر ایک شخص کو مبعوث کرتے ہیں جو اس کے دین کو دوبارہ زندہ کر دیتا ہے یا اس کی تجدید کرتا ہے. یہ مرزا صاحب کا ترجمہ آ جاتا ہے، ہر صدی کے سر پر اس امت کے لیے ایک شخص مبعوث فرمائے گا جو اس کے لیے دین کو تازہ کرے گا. اب اس صدی کا 24واں سال جاتا ہے، ممکن نہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمودہ میں تخلف ہو. اگر کوئی کہے کہ اگر یہ حدیث صحیح ہے تو 12 صدیوں کے مجددوں کے نام تو بتلاؤ، اس کا جواب یہ ہے کہ یہ حدیث علماء صفحہ 201 علماء امت میں مسلم چلی آئی ہے. اب اگر میرے دعوے کے وقت اس حدیث کو وضعی بھی قرار دیا جائے تو ان مولوی صاحبوں سے یہ بھی سچ ہے کہ بعض اکابر محدثین نے اپنے اپنے زمانے میں خود مجدد ہونے کا دعویٰ کیا ہے، بعض نے کسی دوسرے کے مجدد بنانے کی کوشش کی ہے. پس اگر یہ حدیث صحیح نہیں تو انہوں نے دیانت سے کام نہیں لیا، اور ہمارے لیے ضروری نہیں کہ تمام مجددین کے نام ہمیں یاد ہوں. یہ علم بائی دا وے، یہ طارق چوہان صاحب نام دیتے، یہ حوالہ بڑا کوٹ کرتے ہوتے ہیں خلیفہ پارٹی کو. اچھا، ضروری نہیں کہ تمام مجددین کے نام ہمیں یاد ہوں. یہ علم محیط تو خاصہ خدا تعالیٰ کا ہے، ہمیں عالم الغیب ہونے کا دعویٰ نہیں، مگر اسی قدر جو خدا بتلاوے. ما سوا اس کے یہ امت ایک بڑے حصہ دنیا میں پھیلی ہوئی ہے. خدا کی مصلحت کبھی کسی ملک میں مجدد پیدا کرتی ہے، کبھی کسی ملک میں، پس خدا کے، یعنی کبھی کس ملک میں کبھی کس ملک میں. پس خدا کے کاموں کا کون پورا علم رکھ سکتا ہے اور کون اس کے غیب پر احاطہ کر سکتا ہے؟ بھلا یہ تو بتلاؤ کہ حضرت آدم سے لے کر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم تک ہر ایک قوم میں نبی کتنے گزرے ہیں؟ اگر تم یہ بتلا دو گے تو ہم بھی مجدد بتلا دیں گے. ظاہر ہے کہ عدم علم سے عدم شے لازم نہیں آتا، اور یہ بھی اہل سنت میں متفق علیہ امر ہے کہ آخری مجدد اس امت کا مسیح موعود ہے جو آخری زمانہ میں ظاہر ہوگا. اوئے ہوئے ہوئے، خم ٹھوک دیتا نے مرزا صاحب نے، خم ٹھوک دے. آخری زمانہ میں پڑھتا جا رہا ہوں، امت کا مسیح موعود جو آخری زمانہ میں ظاہر ہوگا. اب تنقیح طلب یہ امر ہے کہ یہ آخری زمانہ ہے یا نہیں. یہود و نصارہ دونوں قومیں اس پر اتفاق یعنی مرزا صاحب اب دلائل دینے لگے کہ ہے، اتفاق رکھتی ہیں کہ یہ آخری زمانہ ہے. اگر چاہو تو پوچھ کر دیکھ لو، مری پڑ رہی ہے، زلزلے آ رہے ہیں، ہر ایک قسم کی خارق عادت تباہیاں شروع ہیں. پھر کیا یہ آخری زمانہ نہیں؟ اور صلحائے اسلام نے بھی اس زمانے کو آخری زمانہ قرار دیا ہے. 14ویں صدی میں سے بھی
1000 میں مرزا صاحب مبعوث ہوئے ہیں, 1000 سال کے مجدد ہے, 7000 دنیا کی عمر ہے, اس کے بعد خدا ہے. مجدد الف بعد آخر کا ہے انہوں نے. ہاں 1000 سال کا مجدد ہے. اچھا یہ بھی سن لیں, اب یہ سن لیں, مرزا صاحب کہہ رہے ہیں خدا تعالیٰ نے وہ ذلی طور پر انوار نبوت پا کر دنیا کو ملزم کرے اور قرآن کریم کی خوبیاں اور اس کی پاک برکات لوگوں کو دکھلاویں. یہ بھی یاد رہے کہ ہر ایک زمانہ کے لیے اتمام حجت بھی مختلف رنگوں سے ہوا کرتا ہے, اور مجدد وقت ان قوتوں اور ملکوں اور کمالات کے ساتھ آتا ہے جو موجودہ مفاسد کا اصلاح پانا ان کمالات پر موقوف ہوتا ہے. سو ہمیشہ خدا تعالیٰ اسی طرح کرتا رہے گا جب تک کہ اس کو منظور ہے کہ آثار رشد اور اصلاح کی دنیا میں باقی رہیں, اور یہ باتیں بے ثبوت نہیں بلکہ نظائر متواترہ اس کے شاہد ہیں. روحانی خزائن جلد 6 صفحہ 342. تو یہاں پہ تو وہ دائمی خلیفوں کی بات کر رہے ہیں اور مجدد کی بات کر رہے ہیں. تو یہ دائمی شان صاحب یہ ٹھیک ہے کہ وہ بھی سٹیٹمنٹ, شان صاحب یہ ٹھیک ہے کہ وہ بھی سٹیٹمنٹ موجود ہے, یہ بھی موجود ہے, ہم دونوں میں تطبیق کیسے کریں یہ سوچ رہے ہیں. تو میں کر تو رہا ہوں. جب وہ کہتے ہیں میں آخری خلیفہ ہوں, انہوں نے کہا ہے میری جو مشابہت ہے نا حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے, اس کی وجہ سے انہوں نے یہ لفظ استعمال کیا ہے. کیونکہ اگر وہ کہتے ہیں آخری خلیفہ سے یہ مراد ہے اب مجددین کا سلسلہ بند ہے, تو یہ پھر ان کی دوسری جو تحریرات ہیں ان کے خلاف جاتی ہے بات. ہاں طارق صاحب ایسے کریں, میری مدد کر دیں. یہ جو عبارت آپ نے بھی پڑھی ہے دائمی خلفاء اور مجھے, یہ کون سی تحریر ہے یہ؟ روحانی خزائن جلد 6 صفحہ 342. اور یہاں پہ وہ آیت استخلاف کی تفسیر کر رہے. ٹھیک ہے, تطبیق ممکن ہو گئی. 6 جو ہے یہ بنتی ہے, کون سی کتاب ہے؟ شہادت القرآن. شہادت القرآن جو ہے یہ مرزا صاحب نے کب لکھی ہے جناب؟ ایک منٹ دیجیے میں چیک کر لوں. جنگ مقدس کے بعد ہے شہادت القرآن, اور یہ مرزا صاحب نے لکھی ہے قریباً 94 بنتا ہوگا. یہ لکھی ہے 1800, ایک منٹ چیک کر, 1893. ٹھیک ہے 1893-94. ٹھیک ہے جی. اچھا چوہان صاحب جو عبارت پیش کر رہے ہیں وہ ہے 1893 اور 94 کی, اور نعیم بھائی اور ساحل کالو صاحب کی طرف سے جو عبارت پیش کی گئی ہے وہ ہے 1907 کی حقیقت الوحی. اچھا اب آ جاتے ہیں تطبیق کے حوالے سے. تو مرزا صاحب نے ایک اصول دیا ہے اس طرح کے مسئلے کو حل کرنے کے لیے. ایک منٹ دیجیے گا, اس کو ہم دیکھتے ہیں. ایک منٹ دیجیے گا, کتنے گیا ہے, اس کو ہم اس طرح دیکھتے ہیں. ایک اصول دیا مرزا صاحب نے تطبیق کے مسئلے کو حل کرنے کے. یہ مرزا صاحب نے حوالہ دیا جی 7 بچن کے اندر, روحانی خزائن والیوم 10 پیج 215, 10 کا 215, 7 بچن. مرزا صاحب فرماتے ہیں آخری عمر کے قول اور فعل قابل اعتبار ہیں, اس کے مخالف صبر ردی. تو میرے خیال سے یہ تطبیق زیادہ مناسب ہوگی کہ بعد والے قول کو مرزا صاحب کے حتمی عقیدے کے طور پر لیا جائے, نہ کہ پہلے والے کو. طارق صاحب اس پر اگر آپ کا کوئی دفاع ہے تو پلیز. جی ٹھیک ہے. یہ اب میں آپ کو ملفوظات جلد دہم کا دیتا ہوں. یہ مرزا صاحب کی وفات سے 20 گھنٹے پہلے ہے. اس کے بعد تو آپ نہیں نہ کہہ سکتے کہ جی 20 گھنٹے کے بعد انہوں نے چینج کر لیا. زبردست, مجھے کھولنے دیجیے گا. 25 مئی 1908 ملفوظات جلد دہم صفحہ 391. یہاں پہ انہوں نے ٹائٹل لگایا ہوا ہے مجدد کی ضرورت. اس پر اس سرحدی نے سوال کیا کہ دین میں کیا نقص رہ گیا تھا جس کی تکمیل کے لیے آپ تشریف لائے. فرمایا احکام میں کوئی نقص نہیں, نماز, قبلہ, زکوٰۃ, کلمہ وہی ہے. کچھ مدت کے بعد ان احکام کی بجا آوری میں سستی پڑ جاتی ہے. بہت سے لوگ توحید سے غافل ہو جاتے ہیں, تو وہ اپنی طرف سے ایک بندے کو مبعوث کرتا ہے جو لوگوں کو از سر نو شریعت پر قائم کرتا ہے. 100 برس تک سستی واقع ہو جاتی ہے. پھر آگے اسی صفحے پہ 392 پہ لکھتے ہیں
یہ زمانہ ایسا زمانہ ہے کہ اخلاص کے ساتھ عمل کرنا مشکل ہے، دنیا کی طرف لوگوں کی توجہ ہے، ہر صدی کے سر پر اسی قسم کی غلطیوں کو مٹانے اور توجہ اللہ دلانے کے لیے مجدد کا وعدہ دیا گیا ہے۔ اگر ہر صدی پر مجدد کی ضرورت نہ تھی بلکہ بقول آپ کے قرآن کریم اور علماء کافی تھے، تو پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر اعتراض آتا ہے کہ حج کرنے والے حج کو جاتے ہیں، زکوٰۃ بھی دیتے ہیں، روزے بھی رکھتے ہیں، پھر بھی حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 100 برس کے بعد مجدد آئے گا۔ مخالفین بھی اس بات کے قائل ہیں، پس اگر میرے وقت میں مجدد کی ضرورت نہ تھی تو پیش کوئی باطل جاتی ہے۔ تو مرزا صاحب نے 20 گھنٹے پہلے بھی یہی کہا ہے کہ ہر صدی کے سر پر مجدد آئے گا۔ نہ انہوں نے کہا اس کے بعد میری گدی چلے گی خلافت کی، نہ انہوں نے کہا میرے بعد کوئی نبوت جاری ہوگی، انہوں نے کہا ہر صدی میں مجدد آئے گا۔ جی ٹھیک ہے، مگر طارق چوہان صاحب جو وضاحت سامنے آئی ہے اس سے مجھے یہ لگ رہا ہے کہ ہمارا مرزا مسئلہ صاحب پھر بھی وہی ہے نا، یعنی مسئلہ نہیں، طارق چوہان صاحب نے اصل میں اس بات کا کہاں رد گیا ہے، یہ بات کہاں رد ہوئی ہے کہ مسیح موعود جو ہے وہ آخری مجدد ہوگا؟ ہمارا مدعا تو یہ ہے۔ نہیں بھائی، اس کو حل کرنا ہے۔ طارق چوہان صاحب نے تاریخی اعتبار سے مسئلے کو حل کرنے کے لیے آخری حوالہ اپنے دفاع میں یہ پیش کیا کہ آخری باتوں میں سے مرزا صاحب کی یہ بات تھی کہ مجددین کا سلسلہ ہر جاری صدی ہے۔ پہ مجدد آئے گا۔ ہاں وہ یہ پیش کر رہے ہیں۔ مجھے اس میں کوئی چیز جو سوال اپنا دیکھیں نا یہاں پر مرزا صاحب نے یہ نہیں فرمایا کہ میرے بعد بھی آئیں گے، انہوں نے ایک حدیث کو کوٹ کر کے کہا کہ یہ بات ہوتی ہے۔ ٹھیک ہے جی، یہ بات انہوں نے کہی، اور سننے تو صحیح نہ چوہان صاحب، آپ کی بات لینا کہ آئے گا بھی لے لینا، تو اب یہ ہمارا مدعا تو ثابت ہے کہ مرزا صاحب مسیح موعود ٹائٹل سے حقدار نہیں ہے۔ یہ ٹائٹل وہ آپ کی اپنی معیار آپ نے بنایا ہوا ہے نا، ہمارے تو معیار نہیں ہے کہ مسیح موعود کے بعد مجددین کا سلسلہ بند ہے، وہ بار بار مجدد کر رہے ہیں، آپ کہہ رہے ہیں وہ بند۔ بھائی لعنت ڈالیں گے ایسے مسیح موعود پہ جو مجددین کا سلسلہ بند کرے گا۔ ریس نہ ہو چوہان صاحب، ریس نہ ہو۔ اب یہ جو متفقہ لائے ہمارا ہے کہ آخری مجدد مسیح موعود ہوگا، اس کا کیا کرنا ہے ہمیں بتا دیں۔ تو کتنی دفعہ بتایا آخری سے کیا مراد ہے؟ اگر آخری سے یہ مراد ہے ان کے بعد مجددین کا سلسلہ بند ہے تو پھر ان کی تحریرات سے ثابت ہونا چاہیے نا یہ بات۔ کوئی شخص خود ہی اپنے ذہن میں ایک چیز بنا لے، بھی ہم نے ثابت کرنا ہے مرزا صاحب کی تحریرات سے، وہ کہہ رہے ہیں مجددین کا سلسلہ قیامت تک جاری ہے، یہ زندہ رہنے کا ثبوت ہے، اسلام کے زندہ مذہب ہونے کا ثبوت ہے، ذلی نبوت کا سلسلہ قیامت تک جاری ہے، پھر بھی کہو جی نہیں آخری آ گیا بس ختم ہو گیا۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ نہ مرزا صاحب آخری مجدد ہیں، نہ مسیح موعود ہے، کیونکہ مسیح موعود بھائی وہ آخری مجدد ہیں، مجدد الف آخر ہیں، خاتم الخلفاء ہیں، سب کچھ ہیں، لیکن اس سے یہ مراد نہیں کہ مجددین کا سلسلہ بند ہے۔ جو آپ کو تحریرات یہی تو پیش کر رہے ہیں بار بار، وہ کہہ رہے ہیں قیامت تک جاری ہے یہ سلسلہ۔ یہ پیج ایک بار دوبارہ بتائیے گا طارق بھائی۔ یہ 391 جلد اہم، 391 پیدائش سے وفات سے 20 گھنٹے پہلے۔ ٹھیک ہے، 391 392۔ کیونکہ اس میں کیونکہ جو عبارت جتنی میں سن پایا ہوں نا، میں چاہ رہا ہوں کہ مجھے غلطی نہ لگی ہو، تو مجھے یہ لگا ہے کہ مرزا صاحب اپنی مجددیت کے دفاع میں دلیل دے رہے ہیں اور یہ بتا رہے ہیں کہ ان کا آنا کیوں ضروری تھا، نہ کہ یہ کہ بعد میں کوئی آئے گا۔ اچھا اس کے اوپر بھی چلیں دیکھ لیں، 25 مئی 1908 وہی بات ہے، 20 گھنٹے پہلے کہتے ہیں نبوت کی حقیقت، اس پہ ٹائٹل لکھا ہوا ہے۔ ایک شخص سرحدی آیا، بہت شوقی سے کلام کرنے لگا، اس پر فرمایا میں نے اپنی طرف سے کوئی اپنا کلمہ نہیں بنایا، نہ نماز علیحدہ بنائی ہے، بلکہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کو دین و ایمان سمجھتا ہوں۔ یہ نبوت کا لفظ جو اختیار کیا گیا ہے صرف خدا تعالیٰ کی طرف سے ہے۔ جس شخص پر پیشگوئی کے طور پر خدا تعالیٰ کی طرف سے کسی بات کا اظہار بکثرت ہو اسے نبی کہا جاتا ہے۔ خدا کا وجود خدا کے نشانوں کے ساتھ پہچانا جاتا ہے، اس لیے اولیاء اللہ بھیجے جاتے ہیں۔ محی الدین ابن عربی میں بھی ایسے ہی لکھا ہے، حضرت مجدد نے بھی یہی ظاہر کیا، پس کیا سب کو کافر کہو گے؟ یاد رکھو کہ یہ سلسلہ نبوت قیامت تک قائم رہے گا۔ سلسلہ نبوت قیامت تک قائم رہے گا۔ کون سا سلسلہ نبوت ہے مرزا صاحب کا؟ کوئی انہوں نے جاری کیا ہے سلسلہ نبوت؟ وہ تو مجددین کا سلسلہ ہے، وہ بار بار کہہ رہے ہیں، اس سے آگے انہوں نے ساری بتائی مجدد کی ضرورت۔ اس کی نا تعویل کر سکتے ہیں، جو آپ نے یہ حوالہ دیا نا، یہ بڑا مضبوط حوالہ ہے، اس کی تعویل یہ کر سکتے ہیں بھائی سلسلہ، یعنی ایک ہے کسی سلسلے کو جاری کرنا، وہ یہ تعویل کر دیتے ہیں۔ ذلی پیغمبر کا سلسلہ قیامت تک جاری، یہ بھی انہوں نے کہا۔ سورہ فاتحہ سے بھی وہ کہہ رہے ہیں کہ ذلی پیغمبروں کے سلسلوں کا وعدہ دیا گیا ہے،
वो कौन ये से आपने हैं बोला दिल्ली पैगंबर? 25 मई 1908, ये कहा ना आपने, मुजद्दिद हाँ की जी, हाँ ज़रूरत। जी, हाँ जी, बिल्कुल। अच्छा, मुझे ज़रा पढ़ने दीजिएगा। एक वफात शख्स से सरहदी 20 बहुत घंटे शौक़ी पहले। से वाजिब नहीं, ठीक है, बिल्कुल ऐसे ही है। वफात से करीबन 20 घंटे पहले की तकरीर। अभी तो कोई अपना कलमा नहीं, ना नमाज अलहदा बनाई है, बल्कि हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैरवी को दीन और ईमान समझता हूँ। ये नबूवत का लफ्ज़ जो इख्तियार किया गया सिर्फ, ठीक है, आपने भी पढ़ लिया, ठीक है ना, इसको आगे बढ़ते हैं। इस पर उस सरहदी ने सवाल किया कि दीन में क्या नुक्स रह गया था जिसकी तकमील के लिए आप तशरीफ़ लाए। देखिए सवाल, आप तशरीफ़ लाए या आपके बाद मुजद्दिद आते रहेंगे, ये एक और वजह है। सवाल जो है नहीं, वो बड़ा टाइटल स्पेसिफिक देखे ना, वो लिखा है मुजद्दिद की जरूरत। मुजद्दिद की जरूरत, इसमें कोई हाँ, शक नहीं। टाइटल जो है वो मलफूज लिखने वाले ने कहा है। हम देखेंगे जो मिर्जा साहब की गुफ्तगू हुई है, देखें मलफूजात मिर्जा साहब ने तो लिखे कोई नहीं है, पास कोई था उसने टाइटल्स अपनी तरफ से दिए हैं। हम देखेंगे कि मिर्जा साहब किस सवाल का जवाब दे रहे हैं। खैर आगे बढ़ते हैं। इस पर उस सरहदी ने सवाल किया कि दीन में क्या नुक्स रह गया था जिसकी तकमील के लिए आप तशरीफ़ लाए। मिर्जा साहब ने फरमाया अहकाम में कोई नुक्स नहीं, नमाज, किबला, ज़कात, कलमा, यानी ये वो जवाब दे रहे हैं मैं क्यों आया, जिसकी तकमील के लिए आप तशरीफ़ लाए। अहकाम में कोई नुक्स नहीं, नमाज, किबला, ज़कात, कलमा वही है। कुछ मुद्दत के बाद उन अहकाम की बजावरी में सुस्ती पड़ जाती है। बहुत से लोग तौहीद से गाफिल हो जाते हैं, तो वो अपनी तरफ से एक बंदे को मबूस करता है, अपनी तरफ से एक बंदे को मबूस करता है जो लोगों को असर नौ शरीयत पर कायम करता है। 100 बरस तक सुस्ती वाक़ हो जाती है। 1 लाख के करीब तो मुसलमान मुर्तद हो चुका है। 1 लाख कब? मिर्जा साहब के बाद, मिर्जा साहब से पहले, मिर्जा साहब जिस वक्त आए उस वक्त की बात, 1 लाख के करीब तो मुसलमान मुर्तद हो चुका है। अभी आपके नज़दीक किसी की जरूरत नहीं। लोग कुरान छोड़ते जाते हैं, सुन्नत नबी से कुछ गर्ज नहीं, अपनी रसूम को अपना दीन करार दे लिया है, और अभी भी आपके नज़दीक किसी की जरूरत नहीं। इस पर उस शख्स ने कहा इस वक्त तो सब काफिर होंगे, कोई 30-40 मोमिन रह जाएंगे। फरमाया क्या मेहदी के साथ जो मिलकर लड़ाई करेंगे वो सब काफिर ही होंगे? आपने सलाह, तारिक साहब मुझे लगता है कोई बात इसमें है माजरत के साथ, कि जिसमें वो कह रहे होंगे मुजद्दिद। अच्छा अमर भाई, थोड़ा सा मेरी भी जरा गौर से सुनिएगा। मैं भी अभी शहादतुल कुरान ही पढ़ रहा था और वो स्टेटमेंट जो चौहान साहब ने दी उसका आगे पीछे सारा देख रहा था। अब उसके अंदर मिर्ज़ा साहब उन लोगों को जवाब दे रहे हैं जो ये समझ रहे थे कि खिलाफत मुहम्मदी जो है वो सिर्फ 30 बरस तक रहेगी। उन्होंने इसकी जो है मुमासलत हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के बाद खुलफा से दी और कहा कि साबित होता है कि खिलाफत जो है ना सिलसिला मुहम्मदी की ये 30 बरस नहीं बल्कि ये जारी रहेगी दायमी क़यामत तक। अब ये उन्होंने कहा है कि ये जारी रहेगी। अब जब उनकी खुद को उन्होंने क्लेम किया तो उसके बाद उन्होंने कहा कि मैं आखिरी हूँ। इसके अंदर अपने बाद उन्होंने कहीं कहा है कि मेरे बाद जारी रहेगी, उसकी अगर कोई दलील है तो वो पर पेश की जाए। अब देखिए आगे क्या कहते हैं। यही भी पढ़ो ना, दायमी रूहानी खिलाफत, वही पे कह रहे हैं ना जो आप पढ़ रहे हैं शहादतुल कुरान। आगे मैं पढ़ने लगा हूँ जी, मैं आगे पढ़ने लगा हूँ, पेज 452 पढ़ने लगा हूँ। वैसे तो लंबा मजमून है जिसमें मिर्जा साहब ने इस्लाह और दूसरे तीसरे मामला पे बात की है। वो कहते हैं देखो 4 लाख से ज़्यादा आदमियों ने मेरे हाथ पर फिस्को फजूर, दीगर गुनाहों, फासिद अकीदों से तौबा किया। इंसान जब फिस्को फजूर में पड़ता है तो काफिर का हुक्म रखता है। कोई दिन नहीं गुजरता जब कई अशखास तौबा करने के लिए नहीं आते। हर यानी सिर्फ खास तौर पर मिर्जा साहब अपने इर्द गिर्द वो मौकफ, वो सवाल ही उनका है तो वो रखे हुए हैं। हर अमर में अल्लाह ताला की तरफ से रुजू करना एक बड़ी बात। मुसलमानी सिर्फ यही नहीं जैसे तुम समझते हो, नेकी करना नहायत मुश्किल काम है। रियाकारी के साथ अमल बातिल हो जाता है। ये ज़माना ऐसा ज़माना है, ये ज़माना ऐसा ज़माना है कि इखलास के साथ अमल करना मुश्किल है। दुनिया की तरफ लोगों की तवज्जो है। हर सदी के सर पर इस किस्म की गलतियों को मिटाने और तवज्जो इल्लल्लाह लाने के लिए मुजद्दिद का वादा दिया गया है। अगर हर सदी पर मुजद्दिद की जरूरत ना थी बल्कि बकौल आपके कुरान करीम और उलमा काफ़ी थे। अब ये समझ रहे हैं वो कह रहे हैं हर सदी के सर पर। नहीं बिल्कुल 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 मैं समझ गया। मेरे ख्याल से जो चीज़ समझ आ रही है, एक आदमी मुजद्दिदियत का मुतलक इनकार कर दे, इस रद्द के ऊपर मिर्जा साहब कह रहे हैं कि आपकी नज़र में ये जुमला सुनिएगा, हर सदी के सर पर इसको गलतियों को मिटाने और मुजद्दिद का दिया हुआ। अगर हर सदी पर मुजद्दिद की ज़रूरत ना थी बल्कि बकौल आपके कुरान करीम और उलमा काफ़ी थे, तो फिर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर एतराज़ आता है। हज करने वाले हज को जाते हैं, ज़कात भी देते हैं, रोज़े भी रखते हैं, फिर भी हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि 100 बरस के बाद मुजद्दिद आएगा। मुखालफीन भी इस बात के कायल हैं। बस अगर मेरे वक्त में ज़रूरत ना थी तो पेश गोई बातिल हो जाती। ज़ाहरी हालत पर नहीं जाना चाहिए, गैब का हाल तो अल्लाह ताला के सिवा कोई मालूम नहीं। वैलुल लिल मुसल्लीन अल्लज़ीना हुम अन सलातिहिम साहून, यानी लानत है उन नमाजियों पर जो अपनी सलात की हकीकत से बेखबर है। बस फला वही पाता है, वही सच्चा मोमिन कहलाता है जो नेकी और उसके लवाज़िम के साथ करता है। ये बात इस ज़माने में बहुत कम लोग में पाई जाती है। बस इन अंदरूनी बैरूनी कमज़ोरियों को दूर करने के लिए मैं अपने वक्त पर आया। ठीक है, यहाँ तक भी सही।
اگر میں خدا تعالیٰ کی طرف سے نہیں تو یہ سلسلہ تباہ ہو جاوے گا، اگر میں خدا تعالیٰ کی طرف سے ہوں تو یاد رکھو کہ پھر مخالف ناکام رہیں گے۔ جی اچھا، میرے خیال سے پھر دیکھیں یہاں پہ مرزا صاحب کیا کہہ رہے ہیں کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی حقانیت کی دلیل بتا رہے ہیں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حقانیت پر ایک اور دلیل بھی عجیب تر ہے جس کی نظیر دوسرے مذاہب میں پائی نہیں جاتی، اور وہ آپ کے دیے ہوئے مذہب کا زندہ مذہب ہونا ہے۔ زندہ مذہب وہ مذہب ہوتا ہے جس کی زندگی کے آثار ہر وقت ثابت ہوتے رہتے ہیں، اس کے ثمرات اور برکات اور تاثیرات کبھی مردہ نہیں ہوتے بلکہ ہر زمانہ میں تازہ بتازہ پائے جاتے ہیں۔ جو درخت خریف کے دنوں میں ٹنڈ ہو جاتے ہیں اور کوئی پھل پھول اور پتا نظر نہیں آتا، نیری خشک لکڑیاں نظر آتی ہیں، انہیں دیکھ کر کوئی نہیں کہہ سکتا کہ پھلدار درخت ہے۔ لیکن جب ربیع کا موسم شروع ہوتا ہے اور خزاں کا دور ختم ہو جاتا ہے تو پھلدار درختوں کی شان ہی الگ ہوتی ہے، ان میں پھول پھل شروع ہو جاتے ہیں۔ جیسے یہ خریف اور ربیع کا دور جسمانی رنگ میں ہے، اسی طرح پر روحانی طور پر بھی دین میں بھی خریف اور ربیع کے دو سلسلے ہوتے ہیں۔ ایک صدی جب گزر جاتی ہے تو لوگوں میں سستی اور غفلت اور دین کی طرف سے لاپرواہی شروع ہو جاتی ہے، اور ہر قسم کی اخلاقی کمزوریاں اور عملی اور اعتقادی غلطیاں ان میں پیدا ہو جاتی ہیں۔ یہ زمانہ غفلت اور لاپرواہی کا خریف کے زمانہ سے مشابہ ہوتا ہے، جس کے بعد دوسرا دور شروع ہوتا ہے اور یہ ربیع کا زمانہ ہے۔ یہی وہ زمانہ ہے جس کے لیے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر صدی کے سر پر اللہ تعالیٰ